بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہماری زبان جو ہوتی ہے، ہماری زبان بہت سے ایسے الفاظ بھی ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور ہم جانے انجانے میں وہ الفاظ اپنے منہ سے نکال جاتے ہیں، اور پھر ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے ان الفاظ پہ کہ ہم کیا کہہ گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صحیح کہنے کے چکر میں، جب کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں، ہماری جو زبان ہے، وہ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کیوں استعمال کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو استعمال کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ ہم نہ سننا چاہتے ہیں کسی کی تنقید، اور نہ ہی کسی کی باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اتنے دردناک ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں کہ اگر آپ کسی کو ویسے تھپڑ مار لو نا تو وہ تھپڑ بھول جائے گا، لیکن کسی کے ایسے الفاظ جو آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے وہ انسان نہیں بھول سکتا کبھی بھی۔ پھر آپ کی یہ کوشش کہ آپ یہ چاہیں کہ آپ کے وہ الفاظ کوئی بھول جائے اور وہ یاد نہ رکھے اور وہ بالکل کول ہو جائے، تو ہر کسی کی ایک الگ سوچ ہوتی ہے، ایک الگ سمجھ ہوتی ہے، ایک الگ دماغ ہوتا ہے، ایک الگ دل ہوتا ہے۔ کچھ انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں اور کچھ انسان بہت ہارڈ دل کے مالک ہوتے ہیں، ان کو جو بھی کہہ لو ان کے دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بات کہنا اور یہ بات سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ان کو آسان لگتا ہو، لیکن اصل میں اس بات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو کسی کے الفاظ ایسے نہیں بھولتے۔ آپ ان کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکال سکتے۔ یہ آپ سوچ لیں کہ جب آپ کسی کو ایسے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کان کے اندر سے دماغ سے پھر وہ سیدھا دل کو ہٹ کرتے ہیں، اور جب دل کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ بات پھر بھولنا بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو واقعی ہی دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے لوگ شکار کرنے جاتے ہیں، شکاری جب شکار کرنے جاتے ہیں تو وہ اپنا دماغ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو آگے شکار ہوتا ہے، اگر وہ شکار جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں تک یہ جو شکاری نے جال پھینکا ہوا ہے، شکار پھینکا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں شکاری کے شکار میں پھنس جاؤں گا، لیکن اس کا ایک دل ہوتا ہے کہ یہ چیز میں لے کے جاؤں اور اپنے فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لے جاؤں۔ ایک بندر کو پکڑنے کے لیے شکاری کبھی درخت پہ نہیں چڑھتا، ایک بندر کو پکڑنے کے لیے شکاری کبھی بندر کے پیچھے درختوں پہ چھلانگیں نہیں لگاتا، بلکہ وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک بڑے سے
शीशे के बर्तन में कुछ खाना रख देते हैं। जब वो शिकारी बड़े से बर्तन और शीशे के बर्तन में खाना रखते हैं तो जो इर्द गिर्द दूर से होते हैं बंदर, वो देख रहे होते हैं, वो खाना उनको नजर आ रहा होता है। अब चुनाचे जब वो उस खाने के पास बंदर पहुंचते हैं तो वो जो खाना रखा होता है, जो जार शिकारी ने रखा होता है, वो इस तरह से रखा होता है कि उसमें ताकि बंदर का जो है खाना है वो लेके भाग ना सके। उसका जो जार का मुंह होता है वो बहुत तंग होता है, लिहाजा बंदर उसमें हाथ डालता है और वहां से अपना खाना मुट्ठी भर जो है ना भर लेता है। अब वो मुट्ठी बाहर निकालना चाहता है, लेकिन वो मुट्ठी बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि उस जार का जो मुंह होता है वो बहुत थोड़ा होता है, तंग होता है। अगर वो बंदर हाथ छोड़ता है तो खाना निकलता है, लेकिन अगर वो खाना लेने की कोशिश में इस तरह से उसका हाथ बाहर नहीं आता, अब वो छोड़ भी नहीं सकता और निकाल भी नहीं सकता। बंदर जो है वो दिल के हाथों मजबूर है और वो उसका दिल चाह रहा है कि मैं ये खाना निकालूं, खाऊं, अपने बच्चों के लिए लेके जाऊं, लेकिन अभी तो शिकारी का दिमाग काम कर रहा है। इस तरह से फिर शिकारी जो झाड़ियों में छुपे बैठे होते हैं वो उस बंदर तक बआसानी पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो ये जो दिमाग और दिल का कनेक्शन होता है ना, फिर इसमें जो सुनने की सलाहियत होती है, फिर इसमें हमारी ज़बान की जो बोलने की सलाहियत होती है, अगर हम सोच समझ के अल्फाज अदा करते हैं, अगर सोच के बोलते हैं तो यकीन माने हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अभी आपने वो ये जो आजकल दुनिया चल रही है, अभी मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है। अब खुशी इस बात की है कि चलो किसी तरह से कोई अपने काम में लगा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, वो चाहे अपना आमदनी बढ़ा रहे हैं, अपना घर का रोज़गार चला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक दुख भी है, और वो ये कि देखिए आमदनी तो वाकई उनकी बढ़ रही है, लेकिन